السلام علیکم ناظرین گرامی، تیسرے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور کنویں میں ڈالتے وقت ان کا ایک بھائی بیچ میں ہی رسی کاٹ دیتا ہے۔ اب آگے کیا قصہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے۔ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو ہم نے کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے، لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحب، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیرہن یوسف علیہ السلام کا، جو انہوں نے بروقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا، تاکہ ایک حد تک ان کو یقین و اطمینان ہو جائے۔ اور ان کے بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر، اور بہت ہی روتے ہوئے، سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا، اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا، اور پھر اس کو کھا لیا۔ اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے کو باور نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے، بعض ان میں سے کہ اپنے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اس باپ کے پاس چھوڑ دیا نگہبانی کرنے کے لیے۔ بھیڑیا اس طرف آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، اور ہمارے باپ کو، ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ تکذیب کریں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر سچ کہیں، لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو خون آلودہ تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت متفرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ موٹ لائے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون آلودہ کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلودہ تو ہے، شک ہے، لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس پیرہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی ہے، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتا کو پھاڑا بھی نہیں، بلکہ ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا اور اس کے پیرہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اور اس کے منہ میں لہو لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند جگر بند یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے، اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا، اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا؟
بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے تمہارے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، کیونکہ گوشت پوست انبیاء صالحہ کا ہم پر حرام ہے، اور یا حضرت میں تو ایک بہت بڑی بلا و رنج میں مبتلا ہوں۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بطور معجزہ کے اس بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس بھیڑیے نے جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں، اور بوجھا گروس کے جس کو آج تقریباً 3 دن ہو رہے ہیں کھانا پینا بھی نہیں کھایا، بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا 3 خرسنگ کی راہ سے سب گزشتہ کو اسی صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج علل صبح صاحب جادو نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا لہو لگا کر بے گناہ آپ کے حضور پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چائے چغلی درست نہیں، مگر بسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کی سچ تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں اس سے سنی تو فرمانے لگے کہ بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا، اور اپنے بیٹوں کو فرما دیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو خدا پر سونپا اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی جس پر تمہارے دل خود گواہ ہیں، لہٰذا میں صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو، یعنی کرتا پر لہو کا لگانا ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الاحزان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور سب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کی پوری قسط ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ بناتا رہوں گا اور آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ قصہ آگے شروع کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس قدر یوسف علیہ السلام کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اخی، ہمارے یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا، الہی، میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل سے کہا، تم ملک الموت کو جانتے ہو، وہ ہر شخص کی جان کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جا کر پوچھا کہ یوسف علیہ السلام سلامت ہیں یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سلامت ہیں اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن بوجہ فراق کے آہذ جاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پر حاضر ہوا اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ
شاہ جی بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا کر کے چلا گیا، یا الہی تو اس کی آرزو کو اس سے دور کر رکھیو۔ یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ بس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی قوت 40 دن تک رہتی۔ اب اس کے عوض تو 40 برس تک یوسف علیہ السلام کے غم میں رہے گا۔ یہ بذریعہ الہ المطلع کیا گیا۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی تو رحیم و کریم عالم الغیب ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصداً نہیں ہوئی، غفلت سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کر ہی رہے تھے کہ فوراً جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرتا ہے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ننگا کر کے انہیں کنویں میں ڈالا، اسی وقت امر الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے پیرہن حریر کا بہشت سے لا کر انہیں پہنا دیا، اور وہ پیرہن خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت 12 برس تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 13ویں برس کا تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 17 برس کا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن رات رہے۔ اتفاقاً مرض الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے جا رہا تھا۔ مانگی کے سبب راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی اب آب و ہوا خوشگوار پا کر منزل کی، لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے اور شہر کی آبادی سے دور تھا، اور پانی بھی اس کا تلخ اور سور تھا، مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیرین ہو گیا تھا۔ اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک زیگر تھا، اور بصیرہ نام کا ایک غلام تھا۔ جو بغرض پانی اس کنویں پر آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آ کر کہا، اے یوسف، تم اس ڈول میں جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین و خوبصورت اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہان کو دیا۔ سوداگروں نے جب اس کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے، میں نسل آدم سے ہوں۔ اور ان کے بھائی بھی اسی وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و گل سن کر ان کے پاس آئے۔ یوسف کو انہوں نے دیکھا تب وہ بولے کہ یہ غلام ہمارے گھر کا ہے۔ ہمارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ گرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جھوٹی بکواس سنی تو چاہا کہ کچھ بولیں۔ ان کے بھائی سمون نے عربی زبان میں کہا کہ تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک بن زگیر نے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟
پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ تم کون شخص ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے، اور دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک بن زگر نے کہا میں اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت صرف میرے پاس 18 درہم مصر کے ہیں، اور وہ درہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں، تم اگر چاہو تو لے لو۔ بس اس قافلے کے سردار نے وہ درہم ان کے حوالے کیے، اور ایک لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درہم کنعان کے 1 درہم کے برابر ہیں، اور اس حساب سے کنعان کے صرف 9 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کو اسی قیمت پر بیچا، اور ان کے بھائیوں کی یہ غرض تھی کہ کسی طرح سے باپ کی نظروں سے دور کر ڈالیں، ورنہ وہ محتاج نہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی گنتی کی چونیوں میں، اور وہ یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی اسی کنویں پر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں میں پایا، تو یہ سب بھائی کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے۔ اگر تم اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو اس کو 18 درہم میں خرید سکتے ہیں، اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ بیچ دو اور یہ 18 درہم لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو 18 درہم میں دے دیا۔ پھر وہ درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے، اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مرتبہ بیچا صریحاً بیان فرمایا، اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی مرتبہ ہی بیچا گیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ مملوک ہونے کا یوسف علیہ السلام کے یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بوجھا، لطافت و نزاکت جو چیز بھی وہ کھاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا تھا۔ جب اپنے دل میں یہ تصور کیا تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا، اسی کی پاواز میں ان پر عذاب آیا، اور ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف علیہ السلام، تم نے بڑی سیکھی کی بات کی، ایسی بات کہنا نبی کی شان کے خلاف ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے فرض منصی کے بجا لانے میں ہمتن مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اور اے یوسف علیہ السلام، تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تم نے فخر کیا کہ دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بنایا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زگر نے یوسف علیہ السلام کو بشرط خدمت مول لیا تھا، اور ایک
قبالہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن زغر نے یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک عبرانی 18 درہم سے خرید کیا ہے۔ یہ گواہی گواہان معتبرین کے مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ اس کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیا ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا پسینہ اوڑھا کر چل دیا۔ کچھ دور کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہتے رہے کہ یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بوجھا حسد کے بہت ظلم کیا اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے، اور باپ کی خدمت و وطن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصہ میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور وہ آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے؟ سچ ہے تو واقعی بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا تماچا مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ خدایا، ان ظالموں کے سر سے مجھے بچا، اور یہ تکالیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے۔ اور اے میرے خدا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے حضرت یوسف علیہ السلام اسی قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبول فرمائے، اور فوراً ایک ابر مہیب میں جس میں ہوا بھی سخت تیزی تھی وہ ان پر برسنے لگا، اور اس میں بجلی کی کڑک و دمک بہت تیزی تھی، اور ابران پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا۔ اور جو ان میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت میں ناگہانی میں مبتلا ہوئے۔ وہ جس نے حضرت کو تماچا مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تماچا مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوراً ہی بلائے صلاحاً و ناگہانی آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی تقصیر کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تب جا کر ہی ابر کھلا اور ہوا بھی کم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی مانند جب وہ وہاں سے چلے تو قبل کے اس وقت وہ قافلہ مصر پہنچے۔ وہاں یہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زغر کا آ رہا ہے اس میں مالک بن زغر ایسا غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاسانی ہے، اور پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک آیا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے، تو تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور جو صفتیں کسی کی ان کی سنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائیں۔ مالک ابن زغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش دیبائی رومی کے بچھائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا، خاکھرا پہنا کر تاج زرین سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زغر نے پورے شہر میں منادی کروا دی کہ میں غلام نہایت خوبصورت، خوش خلق، عقل مند، دانا، چالاک، فرماندار، حیادار بیچتا ہوں۔ جس کی خواہش اس کے خریدنے کی ہو وہ وقت مقرر پر حاضر ہوئے۔ یہ منادی سن کر اہل مصر
ادنا و اعلیٰ مالک ابن زگر کے گھر پر آ کر جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت میں یہ لوگ بہت ہی پاس و پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک بیچنے میں میرے عجیب خطا میں پڑا ہے کہ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ سے جو اصل قیمت میری ان سب کو معلوم تھی 9 درہم کو مول خریدا، اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ کیوں نہیں پہچانتا؟ نہیں، یہ مجھ کو 50 درہم بیچتا، اور یہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انکساری سے ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے یوسف، تو نے ایک روز آئینہ میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول زیادہ رکھ لیے خیال کیا تھا، اور آج نہایت عجو انکساری سے اپنی قیمت کم کہی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر فضل خدا ہوا ہے، اور اب تو دیکھ کہ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور تجھ پر کتنا فضل خدا ہوتا ہے۔ مالک ابن زگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس پھاکرہ پہنا کر کرسی پر بٹھا دیا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے مالک ابن زر، ایسا مت کہو، اور یوں کہو، من یشتری غلاما ضعیفا عربیا مظلوما لیس مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر کلال بولے، ایسا دستور نہیں ہے کہنے کا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا کہنے کا دستور نہیں تو پھر یہ کہو، من یشتری یوسف صدیق اللہ ابن یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق صفی اللہ احیاء اسماعیل اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ سن کر تمام دلالوں نے کہا، چپ رہیے، ایسا مت کہو، اگر لوگ سنیں گے تو خریدنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پکار لگائی گئی کہ 1000 بدر سے اصرفی اس غلام کی قیمت سے کیا کوئی ہے اس کو خریدنے کے واسطے تیار؟ اور لغت میں بدرہ کہتے ہیں ایک ہتھیلی کو، جس میں 1000 درہم بھی ہوتے ہیں اور 10,000 درہم بھی ہوتے ہیں، اور 7000 درہم دینار کو بھی کہتے ہیں۔ اور اب آپ حضرات خود ہی گن لیجئے کہ کتنی قیمت ہوئی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا 7000 عقد مرودار، اور 1000 جامع اطلس رومی، اور 1000 کسب یعنی مصری جامعہ، اور 1000 اونٹ بغدادی، اور 1000 گھوڑے عربی ماہزین و لگام و زرین کے، اور 1000 لونڈیاں رومی، اور 1000 غلام خطامی، اور 1000 شمشیری چاہیے۔ جب یہ قیمت ٹھہری تو جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مصر نے، جو بادشاہ مصر کا مختار تھا، اس نے دونی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا، اور اس نے زلیخا سے کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا اور بطور فرزند کے پیار و خدمت کیجیے، غلام کے طور پر نہ رکھنا۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ بہت ہی جلد آپ کے پیش نظر ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔